کیا آپ ایسے کی کمپوننٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی میرڈ لائف کو خوبصورت بنا دے گا، آپ کے ریلیشن شپ کو ہیلدی بنا دے گا؟ اور اگر آپ کے ریلیشن شپ میں وہ کی کمپوننٹ نہ ہو تو آپ کا ریلیشن شپ وقتاً فوقتاً خراب ہو سکتا ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں۔ بیسیکلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایموشنل انٹیمیسی۔ دس از دا کی کمپوننٹ آف اے ہیلدی میرج۔ ایموشنل انٹیمیسی کو مینٹین کرنے کے لیے نا پارٹنرز کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت درکار ہوتا ہے، محنت لگتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایموشنل انٹیمیسی ہوتی کیا ہے؟ انٹیمیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انٹیمیٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہماری جو ڈیپسٹ اور پرائیویٹ نیچر ہے وہ اس کو جان سکے۔ ایموشنل انٹیمیسی یہ دراصل ایک ایسی ڈیپ کلوزنس ہے میاں بیوی کے درمیان کہ جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سیکیور فیل کرتے ہیں۔ دے فیل سین، دے فیل انڈرسٹوڈ بائی ایچ ادر، دے فیل ویلیڈیٹڈ بائی ایچ ادر، جس میں دونوں کے درمیان ایک مضبوط ٹرسٹ اور کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ایموشنلی انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں نا تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کی روح میں بس جاتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہونے لگتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کی کیا ڈریمز ہیں، آپ کے پارٹنر آپ یہ جان لیتے ہیں کہ میرے پارٹنر کے کیا لائف گولز ہیں، کیا اس کی انسیکیورٹیز ہیں، کیا اس کے فیئرز ہیں۔ جب آپ ایموشنلی انٹیمیٹ ہوتے ہیں نا تو آپ بلا جھجک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات و نظریات جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ آپ بنا کسی ججمنٹ کے اپنے پارٹنر کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے فلاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آپ کے پارٹنر کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ مجھے ایک سیف اسپیس پرووائڈ کر رہا ہے جس کے ساتھ میں یہ سب شیئر کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے جج نہیں کرے گا، مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے مجھے ایکسیپٹ کرے گا، مجھے سپورٹ کرے گا، وہ میرے دکھ سکھ کا سب سے بہترین ساتھی ہوگا۔ مجھے اپنے نازک لمحوں میں باہر کسی دوسرے انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ مجھے تھام لے گا، وہ مجھ پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہ ہوتی ہے ایموشنل انٹیمیسی، ایموشنل کنیکشن، ایک ایموشنل بونڈ جب میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے نا اسٹرانگ، تب میاں بیوی کی جو میرڈ لائف ہے وہ فلرش کرتی ہے۔ اب سوال یہ کہ ہم ایموشنل انٹیمیسی میاں بیوی آپس میں کس طرح سے اس کو انہینس کر سکتے ہیں، ایسے کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جس سے ہم ایموشنلی کنیکٹڈ ہو سکیں اور ہماری ایموشنل انٹیمیسی اسٹرانگ ہو سکیں۔ سو نمبر 1 پوائنٹ از شیئر یور ڈریمز اینڈ گولز۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ میننگ فل اور لانگ کنورسیشن لازمی کریں۔ اب اس کنورسیشن میں کیا ہونا چاہیے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ڈریمز شیئر کریں، اپنے لائف گولز شیئر کریں، اپنی پرابلمز شیئر کریں، اپنی انسیکیورٹیز شیئر کریں بلا جھجک، بنا ایک دوسرے کو جج کیے، اپنی رائے، اپنے اوپینینز شیئر کریں، اپنے کسی ٹاپک پہ آپ کے کیا نظریات ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں، اس کو فریلی شیئر کریں۔ یعنی کہ آپ کے درمیان ایک اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ جب آپ کی بات چیت میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جی آپ اپنے دکھ سکھ بھی شیئر کر رہے ہیں، آپ اپنی لائف کی چھوٹی موٹی ڈیٹیلز بھی شیئر کر رہے ہیں، چھوٹی بڑی ڈیٹیلز بھی شیئر کر رہے ہیں، تو دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ڈیپسٹ اور پرائیویٹ جو ہے وہ سیکریٹس جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی ریویل نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے، تو آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایموشنل کنیکشن اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایموشنل انٹیمیسی انہانس ہو جاتی ہے۔ سو نمبر 2 پوائنٹ ہے اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں اور وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے۔ اب ڈیلی روٹین میں میاں بیوی کو لازمی ایک وقت ایسا گزارنا چاہیے جس میں میاں بیوی جو ہے وہ ساتھ کھانا کھائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے سے اپنی روزانہ کی روٹین پوچھیں کہ جی تم نے آج سارا دن کیا کیا، یعنی کہ سارا دن کی جو رویداد ہوتی ہے نا وہ لازمی پوچھا کریں۔ خاص طور پہ مطلب میں دونوں شوہروں کو بھی کہوں گی کہ وہ اپنی بیویوں سے اپنے پورے دن کا حال احوال پوچھا کرے، اسی طرح بیویاں بھی اپنے شوہروں سے لازمی ان چیزوں کو پوچھا کریں کہ تم آج کیا محسوس کر رہی ہو یا کیا کر رہے ہو، آج تم نے سارا دن کیا کیا کام کیے، کیسا محسوس کیا، یہ سب۔ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ میاں بیوی پھر جب یہ عمل کرتے ہیں نا تو اس سے
دے بوتھ فیل ویلیڈیٹڈ، کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اگلا مجھے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، میں فریلی اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو مطلب کہ دے فیل سین، دے فیل انڈرسٹوڈ ود ایچ ادر. لیکن ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ جب تھکے آرے کام سے گھر آتے ہیں تو وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ جسٹ اپنے موبائل پہ وقت، زیادہ ٹائم وقت جو ہے نا موبائل پہ گزارتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، اپنی فیملی کو، اپنی وائف کو وقت نہیں دیتے ہیں، جس سے ان کے ریلیشن شپ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ خرابی ہی آتی ہے. تو کوشش کریں موبائل کا وقت نکالیں، لیکن سب سے پہلے اپنی فیملی کو ٹائم دیں. اور یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جتنا وقت آپ زیادہ ساتھ گزارتے ہیں اتنا ہی آپ دونوں کے درمیان کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ایموشنل انٹیمیسی بڑھتی ہے. سو تھرڈ پوائنٹ از پریکٹس ایکسیپٹنس. ایموشنل انٹیمیسی کو بڑھانے میں نا ایکسیپٹنس کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں ہر انسان میں نا کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ فلوز ہوتے ہیں، تو میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو درگزر کیا کرے، انہیں ایکسیپٹ کیا کرے کھلے دل سے. اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے لائف کے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں یا پھر کچھ ایسے ولنریبل تھاٹس شیئر کرتے ہیں نا، تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اس چیز میں بھی کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں، ایک دوسرے کو پوری دل جمعی سے ایک دوسرے کو سنا کریں. جب آپ کا اسپاؤز آپ سے کسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہے تو پوری ایک پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں اور اس میں کیوریوسٹی شو کیا کریں. چاہے وہ ٹاپک کبھی کبھی آپ کو بور ہی کیوں نہ کرا ہو، آپ اس کو لازمی سنیں، ایکسیپٹ کریں اس چیز کو بھی. اس کے علاوہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے مختلف نظریات رکھتا ہے، نظریات میں اختلاف ہونا ایک عام بات ہے. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نظریات شیئر کر رہے ہیں اور ان میں اختلاف آ رہا ہے تو ایک میوچل رسپیکٹ کے ساتھ نا ایک دوسرے کی نظریات کو قبول کیا کریں، کیونکہ یہی تعلق کا حسن ہوتا ہے. اپنے پارٹنر کے لیے نا ایموشنلی اویلیبل رہا کریں. لیکن جہاں آپ نے اپنے پارٹنر کے لیے ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ کیا نا کہ جی آپ اپنے پارٹنر کو سیف ایموشنل اسپیس نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے اسپاؤس پر ایموشنلی اٹیک کر رہے ہیں، انہیں ہرٹ کر رہے ہیں، انہیں بلیم کرتے ہیں بات پہ، انہیں تانے دیتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، اس طرح کی جب چیزیں تعلق میں آ جاتی ہیں نا تو وہ تعلق کے حسن کو خراب کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، اور وہی ایموشنل انٹیمیسی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پارٹنر کو ایکسیپٹ کیا کرے کھلے دل سے، تحمل سے، پیشنس کے ساتھ. فورتھ پوائنٹ ہے بلڈ ایموشنل اویئرنیس. انڈیویجولی میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے اپنے ایموشنس کے ساتھ انہیں آگاہی لازمی ہو، یعنی انہیں پتا ہو کہ وہ کن ایموشنس سے گزر رہے ہیں. جب آپ اپنے ایموشنس کو، اپنے ٹریگرز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، انہیں کنٹرول کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں اچھے سے علم ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے ایموشنس کو، اپنی فیلنگس کو اپنے پارٹنر کے ساتھ کلیئرلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایموشنل بیسیکلی یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کی خود کے ساتھ جو ہے وہ اویئرنیس سب سے بہترین ہو، اور پھر اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ اپنے پارٹنر سے آپ کے جو پارٹنر کے ساتھ ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن لازمی ہونی چاہیے. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے ایموشنلی کنیکشن مضبوط بنانے کے لیے. تو ایموشنس کو سمجھنا، اپنی فیلنگس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو اچھے سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا خود کی ذات کو، پھر آپ کے پارٹنر کے ساتھ تعلق اس طرح سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ جی میں یہاں پہ میں ہائپر ہو رہا ہوں، یہاں پہ مجھے غصہ آ رہا ہے، تو آپ اس چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ کا ریئیکشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی یہ ٹپ دوں گی کہ اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو سب سے افیکٹو وے جو مجھے لگتا ہے دیٹ از جرنلنگ. سو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں. سو ففتھ پوائنٹ از بی جنرس ود پریز. ہم ایموشنل انٹیمیسی کی بات کریں تو ایموشنل انٹیمیسی کو بڑھانے میں سب سے زیادہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ ریگولرلی اپنے پارٹنر کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے، ان کی گڈ کوالٹیز کو، ان کی گڈ نیچر کو ضرور ایڈمائر کیا کریں. اگر وہ آپ کے لیے کچھ کوئی بھی کام کریں، جیسے اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے ڈیلی روٹین کے کچھ کام کر رہی ہے، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونا ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا کرے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا کرے. اسی طرح جب بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، جو بھی شوہر جو ہے جس طریقے سے اپنی فیملی کو، آپ اپنی وائف کو پرووائڈ کرتا ہے، تو بیویوں کو بھی چاہیے وہ جو ہے وہ اس چیز پہ انہیں ایڈمائر کریں. یہ چیزیں جو ہے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ مزید ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ رہیں، ایک دوسرے کے لیے مزید کچھ نہ کچھ کام اچھا کرتے رہیں. نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے ایزیوم بیسٹ انٹینشنس.
میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں اگر ذرا سی بھی مسکنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگز آ جائے نا تو تعلق وہیں پہ نازک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنا یہ ایک طرح آپ یہ کہہ لیں کہ جتنا یہ مضبوط دنیا کا تعلق ہے نا اتنا ہی یہ نازک بھی ہوتا ہے. تو اس کو بہت احتیاط سے لے کر چلنا پڑتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے پارٹنر آپ کو اپنے پارٹنر پہ اتنا فلی ٹرسٹ ہو، ایموشنلی آپ کنیکٹڈ ہوں کہ آپ جو ہے وہ منفی باتوں کو اپنے پارٹنر جو آپ کے پارٹنر کے بارے میں منفی باتیں ہیں اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. ہمیشہ بیسٹ ایزیوم کریں اپنے پارٹنر کے لیے، اچھا گمان کریں. اور قرآن میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ برے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں جو کہ یہ کس چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ تعلقات کی خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ بھی اگر دوسرے جو ہمارے اپنے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بھی اگر بدگمانی آ جائے تو یہ چیز تعلقات کی خرابی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے شوہر کو یا اپنے بیوی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ لازمی دیا کریں، مارجن دیا کریں، اور ہمیشہ نیگیٹو کنکلوژنس میں نہ آ جایا کریں. تو پازیٹیو سوچا کریں ان کے بارے میں جب تک آپ معاملات کی تہ تک نہ پہنچ جائیں. ہمیشہ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں اپنے پارٹنر کے لیے. نمبر 7 پوائنٹ دیٹ از دا لاسٹ پوائنٹ، امپتھی اینڈ کمپیشن. اپنے پارٹنر کے لیے اگر آپ امپتھی رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی جو فیلنگز ہیں، تھوٹس ہیں، اس کو ریزونیٹ کرتے ہیں. آپ دراصل اس کو خود پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ جیسے اگر مثال کے طور پہ مان لیں کہ اگر آپ کا پارٹنر پریشان ہے تو آپ جو ہے وہ ڈیپلی اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اگر میں اس سچویشن میں ہوتا تو میں کیسا فیل کرتا. اس چیز کو جب آپ سوچتے ہیں نا کہ میں کیسا فیل کرتا، پھر اس کے اکارڈنگ آپ جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ہے بیسیکلی امپیتھیٹک ہونا. اور پھر اسی کے اکارڈنگ اپنے پارٹنر کو سنتے ہیں، اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے فیلنگس کو خود پہ رکھ کے، اور پھر آپ اسے یعنی اس کو ویلیو کرتے ہیں اور اس کو ویلیڈیشن دیتے ہیں. آپ اس کو جج نہیں کرتے ہیں اور آپ مزید الاؤ کرتے ہیں اس کو کہ وہ اپنی مزید انر تھاٹس، اپنی پریشانی ہے، جو بھی الجھن ہے زندگی کی، وہ شیئر کرے. یہ ہے امپیتھیٹک ہونا اپنے پارٹنر کے لیے. اور یہی امپیتھی جو ہے وہ ایموشنل انٹیمیسی کو بڑھاتی ہے. جب آپ امپیتھی شو کرتے ہیں نا تو آپ اپنے پارٹنر کو ایکٹیولی سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کی باتوں کو. اور آپ دونوں کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا آ جائے تو یہی امپیتھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے کانفلکٹ کو ریزالو کرتی ہے. آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر جو ہے میرا اسپاؤس اس بات پہ لڑ رہا ہے تو آپ اس کو ڈیپلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے. اگر میں ایسی جگہ ہوتا تو میں کیسے ریئیکٹ کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے لڑائی جھگڑوں کو بھی بہت حد تک کم کرنا شروع کر دیتی ہیں، ہماری ایموشنل انٹیمیسی کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایک دوسرے کے شو میں بیسیکلی آپ انٹر ہو کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہو. سو یہ چند ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ اگر آپ غور کریں اور انہیں اپنی لائف میں ایڈ کریں تو آپ یقیناً اپنی زندگی میں ایموشنل انٹیمیسی اپنے ریلیشن شپ میں انہانس کر سکتے ہیں اور اپنی میرڈ لائف کو فلرش کر سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.